الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، نیچرلی ہم میں سے ہر کسی کو گاہے بگاہے یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اگر وہ ہوا تو ہمارے فیملی کا کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے آپ سے زیادہ اپنے پیاروں کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم بہت سارے دینی اور دنیاوی کام کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں کہ اگر وہ ہم اپنا لے تو ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور ہم بہت سارے دینی اور دنیاوی مائل سٹون اچیو کر لیں گے انشاءاللہ، وداؤٹ اینی فیئر اینڈ ہیزیٹیشن، بغیر کسی خوف اور جھجک کے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایسا کیا راز ہے جسے اپنا کر ہم دنیا اور آخرت میں بے غم زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو بتا دیتا ہوں، وہ راز ہے اللہ کا ہو جانا۔ آپ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سانچے میں ڈال دے، آپ کی زندگی آرام اور خوشحالیوں کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، آپ زندگی کے جس چوراہے پر ہے، آپ مرد ہے یا عورت، آپ امیر ہے یا غریب، آپ ان پڑھ ہے یا پڑھے لکھے، جوان ہے یا بوڑھے، گمنام ہے یا شہرت یافتہ، آپ جہاں کہیں بھی ہے اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈال دے، آپ کی زندگی خوبصورت اور آسان ہو جائے گی۔ آپ غموں سے چھٹکارا پا لیں گے، آپ پرسکون زندگی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور نہ صرف آپ کی زندگی میں سب کچھ آپ کے فیور میں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے موت کے بعد بھی چیزیں آپ کے فیور میں کرا لیں گے۔ کیسے؟ آئیے اس واقعے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے وفات کے وقت اپنی اہلیہ سے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کر چکو تو میری دونوں بیٹیوں کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنا، اے خداوندہ، فضیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہا اپنی لڑکیوں کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے پاس رکھا، آج جب تو نے مجھے قبر کے قید خانے میں قید کر دیا ہے تو میں اپنی لڑکیوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے واپس دیتا ہوں۔ تدفین کے بعد آپ رحمہ اللہ تعالی کی اہلیہ نے وصیت کے مطابق عمل کیا اور مناجات کر کے اپنی بے بسی پر بہت روئی۔ اسی اثنا میں امیر یمن اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گیا اور اس نالہ وزاری کو سنا اور حال پوچھا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی کی اہلیہ نے تمام حالات بیان کی۔ امیر یمن نے سب باتیں سن کر کہا کہ میں ان دونوں لڑکیوں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بیاہ دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو اپنے ہمراہ لے گیا اور بزرگوں کو جمع کر کے 10,000 مہر میں ان کا نکاح کرا دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ ڈالتے ہیں تو ہمارا دل بے غم اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور ہم دنیا اور آخرت کے بہت سارے مائل سٹون ایزیلی اچیو کر لیتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو شیطان ہمیں قدم قدم پہ ڈراتا ہے، کنفیوژن میں ڈالتا ہے، مس لیڈ اور مس گائیڈ کرتا، ہمیں ذرہ برابر منہ فارورڈ ہونے نہیں دیتا۔
ہم جس اکائی پر تھے اسی پر ہمیں اٹکاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بے غم اور بے خوف زندگی گزار سکیں۔ لا نحتاج المال كي نزداد جمالا